آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھا قدیم مایا تہذیب کے حیرت انگیز عروج اور ان کے اچانک پراسرار زوال کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ کہانی صرف پتھروں کے قدیم خنڈرات کی نہیں ہے، یہ ایک ایسی دنیا کی داستان ہے جس نے سائنس، حساب اور ماحولیات میں ایسی بلندیاں چل لیں جو آج بھی دنگے کر دیتی ہیں، اور پھر اچانک سب بدل گیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حقائق اور تاریخ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، سینٹرل امریکہ کے گھنے اور پیچیدہ جنگل، یہاں ان مشکل ترین حالات اور گھنے درختوں کے بیچ مایا لوگوں نے قدیم دنیا کی سب سے جدید تہذیبوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے وہاں ایسے بلند و بالا اہرام یعنی پیرامڈز کھڑے کر دیے جنہیں دیکھ کر آج بھی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بستیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک انتہائی منظم اور عظیم معاشرے کا جیتا جاگتا ثبوت تھیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مایا تہذیب صرف عظیم عمارتوں تک محدود نہیں تھی۔ ان گھنے جنگلات سے انہوں نے ستاروں کے نقشے ایسی حیرت انگیز درستگی سے بنائے جو آج کی ماڈرن سائنس کے مطابق بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے ایک انتہائی پیچیدہ لکھائی کا نظام وضع کیا، اور ہاں، باقی دنیا سے بہت پہلے ایک ایسا جدید کیلنڈر تیار کر لیا تھا جو ان کی ریاضی اور اسٹرانومی کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ واقعی ان کے ذہن کی انتہا تھی۔ اور آبادی لاکھوں میں، صحیح سنا آپ نے، لاکھوں افراد۔ یہ عداد واقعی دماغ گھما دینے والے ہیں۔ یہ تہذیب کوئی چند ہزار لوگوں کی چھوٹی سی آبادی نہیں تھی۔ اپنے عروج پر تکال اور کوپان جیسے شاندار اور پھلتے پھولتے شہروں میں لاکھوں لوگ آباد تھے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا زراعتی اور سماجی نظام کتنا مضبوط تھا جو اتنی بڑی آبادی کا پیٹ بھر رہا تھا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو 250 سی ای سے لے کر 900 سی ای تک کا وقت ان کی تہذیب کا سنہری دور تھا، جہاں انہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ لیکن پھر اچانک کچھ عجیب ہوا۔ 9ویں صدی یعنی 9th سینچری کے آخر تک آتے آتے یہ عظیم و شان شہر اور لاکھوں کی آبادی والے مرکز اچانک خالی ہونے لگے۔ یہ ایک ایسا حیران کن موڑ ہے جس نے ماہرین تاریخ کو صدیوں تک الجھن میں ڈالے رکھا ہے۔ یہاں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس اچانک اخلاق کی وجہ کیا تھی؟ ایسے کیا حالات بن گئے کہ جن لوگوں کو ستاروں کی گردش تک کا حساب معلوم تھا، انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے عظیم شہر چھوڑ کر جانا پڑا؟ یہ اس تاریخی کہانی کا سب سے بڑا راز ہے جس پر اب ہم بات کریں گے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زوال کسی ایک اچانک آفت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی عوامل کے آپس میں جڑ جانے کا نتیجہ تھا، جیسے کہ طویل عرصے تک جاری رہنے والی شدید خشک سالی، پھر مزید زمین اور عماراتوں کے لیے جنگلات کی بے طریقہ کٹائی جس نے ماحولیات پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپس کی جنگیں اور بڑھتی ہوئی سیاسی بے یقینی، یہ سب عناصر مل گئے اور انہوں نے اس عظیم معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ اس کو ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح سمجھیں۔ زوال کا ایک تسلسل بالکل صاف دکھائی دیتا ہے۔ پہلا قدم ماحولیاتی دباؤ اور خشک سالی جس نے سیدھا فصلوں پر اثر ڈالا۔ دوسرا قدم اس کے نتیجے میں خوراک کی شدید کمی پیدا ہو گئی، اور جب آبادی کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ملتا تو تیسرا قدم ہوتا ہے شدید سماجی بے چینی اور عوامی بغاوت، جس نے آخرکار اس مضبوط تہذیب کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس کہانی میں یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تاریخی حوالے سے ایک بڑا ہی پر اثر جملہ ہے، پھر بھی مایا تہذیب واقعی مکمل طور پر غائب نہیں ہوئی۔ جی ہاں، یہ ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ ان کے عظیم پتھر کے شہر بھلے ہی خاموش ہو گئے ہوں، مگر ان کی نسلیں اور ان کا وجود دنیا سے ختم نہیں ہوا تھا۔ شہروں کے گرنے کا مطلب پوری قوم کا فنا ہونا بالکل نہیں تھا۔ اگر ہم ان خاموش گرے ہوئے قدیم شہروں کا آج کے زندہ اور متحرک میکسیکو اور سینٹرل امریکہ کے ساتھ موازنہ کریں تو ایک بالکل نئی تصویر ابھرتی ہے۔ وہ قدیم شہر ضرور ویران ہوئے، مگر وہاں بسنے والوں کی نسلیں آج بھی انہی علاقوں میں موجود ہیں۔ قدیم پتھر آج خاموش ضرور ہیں، لیکن ان کی زندہ ثقافت بالکل وہاں موجود ہے۔ ان عظیم عماراتوں کے خاموش ہونے کے بعد بھی ان کی ایک لافانی وراثت ابھی باقی ہے۔ لاکھوں مایا لوگ آج بھی انہی علاقوں میں آباد ہیں۔ وہ آج بھی اپنی قدیم اور روایتی زبانیں بولتے ہیں اور انہیں بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی ثقافتی روایات آج کے اس جدید زمانے میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہیں۔ واقعی ایک سچی تہذیب کو صرف مٹی اور پتھر کی عمارتوں کے گرنے سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ اور آخر میں یہ ساری معلومات ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسی تہذیب جو ریاضی میں انتہائی جدید تھی، ستاروں کا حساب تک جانتی تھیں، وہ بھی ماحولیاتی دباؤ اور سیاسی انتشار کا سامنا نہ کر سکی۔ تو سوچئے
کیا ان کی یہ ماحولیاتی اور سیاسی کمزوریاں آج کی جدید دنیا کے لیے ایک انتہائی اہم وارننگ نہیں بن سکتی؟ جب ہم ماحولیات کو نظر انداز کرتے ہیں اور سماجی نظام میں بے چینی بڑھتی ہے تو عظیم ترین تہذیبیں بھی بکھرتی نظر آتی ہیں۔ اور اسی اہم سبق اور سوال کے ساتھ آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔